بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ حکومت اپنے دعووں میں تقریباً ناکام ہو چکی ہے، 100% ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت بدترین مہنگائی کا سامنا ہے، لیکن ان کے جو وزراء ہیں، جو ان کے عمران خان کے ساتھی ہیں، جو ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے انہوں نے اپنے ساتھی بنائے ہیں، وہ اپنی رنگ رلیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی کیبنٹ کے تقریباً 6-7 جو ممبران ہیں، جو چوٹی کے ممبران تھے، جس میں شیخ رشید بھی اور بہت اور سے دوسرے لوگ بھی ہیں، جو ایک حریم شاہ کے چنگل میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ اپنی ویڈیو بھی بنوا بیٹھے ہیں، اور وہ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں سب کے سب۔ یہ جو نمونہ ہے ریاست مدینہ کا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت بری طرح ناکام ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسٹینشن چاہیے اپنی حکومت کرنے کے لیے، اور وہ اپنے وزرائے اعلیٰ، جو ان کے دو وزیر اعلیٰ ہیں، ایک خیبر پختونخوا کے اور ایک جو ان سے ہیں پنجاب کے، ان کو انہوں نے ٹاسک دیا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے آپ نے جو حکومت ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، لوگوں کو کوئی نہ کوئی لارا لگانا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، حوصلہ دینا ہے۔ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، برے حالات ہیں، اور پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کی تعلیم دینا مشکل ہو گیا ہے، تو سب سے آسان ٹاسک جو ملتا ہے ہمارے سیاستدانوں کو، وہ ٹاسک یہ ملتا ہے کہ احمدیوں کے خلاف کوئی ایسی مہم چلائی جائے جس سے جو ان سے ہے لوگوں کا دھیان بدل دیا جائے، لوگ روٹی کھانا چھوڑ دیں اور احمدیوں کے پیچھے لگ جائیں۔ ابھی پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ملتان میں وکلا نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اس میں ختم نبوت والوں نے شور مچایا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی احمدی یا قادیانی وہ الیکشن لڑ سکے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ایک قرارداد منظور کی کہ اب کوئی بھی احمدی جو سے یا قادیانی جو سے ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا، اور نہ ہی کسی عہدے پہ رہ سکتا ہے۔ یہ کمال انہوں نے کام کیا کہ جس کے اوپر حکومت بھی دیکھ رہی ہے اور سب کچھ، کیونکہ حکومت کو اپنا کچھ علم نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پنجابی کی بات کریں تو پنجاب کے اندر تین کتابوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو مدتوں سے لوگ پڑھ رہے تھے، اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور اس سے یہ کئی کورسز میں بھی شامل تھیں، اور لیکن اچھا توجہ کے ساتھ بھی نہیں لگائی ہے کہ وہ شیطان ہے، اس کا نام ہے الیاس چنیوٹی، یہ منظور چنیوٹی کا بیٹا ہے، اور منظور چنوٹی کا بھی ایک کام یہی تھا زندگی بھر، اور برے حال میں وہ مرا وہ، اور اس کی اللہ تعالیٰ، اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے، آپ اسے کیا کہنا۔ اس بندے نے فراڈ کیا، گورنمنٹ کی جگہ پہ قبضہ کیا، پھر گورنمنٹ نے اسے کور کروایا، تقریباً 39 ایکڑ جگہ پہ اس شخص نے قبضہ کیا، اور ایک فراڈ آدمی ہے۔ میں بھی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ احمدیوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ فراڈ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بندے نے قبضہ کیا، اس کا مدرسہ توڑا گیا پچھلے دنوں، جو مدرسہ اس نے، یہ سب سے آسان ہے، مسجد یا مدرسہ بنا لو۔ اچھا، یہ جو کتابیں ہیں نا، پنجاب اسمبلی کی کمیٹی نے 3 کتابوں پہ پابندی کی سفارش کی ہے، کیا اور ریاست کو کہا ہے کہ اس کو پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ان کتابوں کا نام ہے فرسٹ مسلم، بڑی اچھی کتاب ہے یہ، اور آفٹر دا پروفٹ، اے شارٹ اسٹوری آف اسلام۔ یہ 3 کتابیں ہیں جو کافی زمانے سے تھی، بلکہ اس میں مبارک علی صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ اس کے خلاف مزور قانون جو سے ہیں، راجہ بشارت صاحب، وہ بھی عقل کے سے پورے ہی ہیں، وہ انہوں نے فٹافٹ اس کی قرارداد کو منظور کروایا اسمبلی سے، اور کہا کہ جی یہ تو بڑی جو بیان ہوتی ہے تو بڑی گستاخی ہے، کیونکہ اس میں سے ایک کتاب ایک احمدی نے لکھی ہے، اور 2 کتابیں جو سی ہیں ایک خاتون نے لکھی ہیں، جو انگلش خاتون ہیں، انہوں نے لکھی ہیں، کہ انہوں نے کہا جی ان کتابیں پابندی لگا دی ہے۔ ان سے پوچھا جائے، مبارک علی صاحب نے بھی یہ کہا، اور بھی بڑے دانشوروں نے یہ کہا، آپ کم از کم ان کتابوں کو پڑھ تو لیں۔ آپ نے نہ کتاب پڑھی ہے، نہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہاں پہ گستاخی ہوئی ہے، کہاں پہ کچھ ہے، کیونکہ ایک احمدی اس میں اس کا آرتھر ہے، اس کتاب کا لکھنے والا، جو ہے شارٹ اسٹوری آف اسلام، تو اس کے اوپر ان کو تکلیف ہو گئی، اور انہوں نے اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی۔ اور یہ الیاس چنوٹی صاحب، جو کہ ایک انتہا کے فراڈ آدمی ہیں، جن کا روٹی پانی ختم نبوت کے نعرے لگا کے، اور یہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک بدماش ہیں اس علاقے کے، یہ سب کام یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا، یہ کتاب مدتوں سے
سے جو سی تھی لائبریری میں موجود تھی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اس کے بعد ایک اور جو کام انہوں نے عظیم کام کیا، انہوں نے یہ تو پنجاب اسمبلی نے کام کیا کہ کر دیا، اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی والے جو سے ہیں اور بھی کام کر رہے ہیں، انہوں مولویوں کو بھیج رہے ہیں ربوہ میں. اور وہ جیسے میں نے پچھلی میں پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک مولوی پھر رہا ہے قبرستان میں کہ یہ ناجائز قبضہ کر لی. بھائی اس کو تو بڑا علم ہو گیا، کہاں سے الہام ہو گیا کہ یہ ناجائز قبضہ ہے اور کیا ہوا، اور یہ قبریں جو سی ناجائز بنی ہوئی ہیں. کمال ہے. یہ اپنے کرتوت جو سے ہیں وہ احمدیوں میں تھوپ رہے ہیں. احمدی کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے. یہ کرتوت جو سے تمہارے ہی ہیں کہ گورنمنٹ کی جگہ پہ، کسی کی جگہ پہ مسجد بنا لیا، قبرستان بنا لیا، مدرسہ بنا لیا. یہ آپ کی عام بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کام کیا کیا کہ صوبہ سرحد میں یعنی کہ خیبر پختونخوا میں بھی آخر انہوں نے کوئی کام دکھانا تھا کہ تاکہ عوام کا دھیان بدلے. ان اور قابلیت ان میں ہے کوئی نہیں. تو انہوں نے کام کیا کہ کوئی بھی احمدی محتسب کی پہ تعینات نہیں ہو سکتا. یہ ایسا انہوں نے فیصلہ کروا دیا اور اسمبلی نے فیصلہ کر دیا، اور انہوں نے احمدیوں کو نااہل قرار دے دیا کہ جی کوئی آدمی محتسب نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کل کو کوئی ختم نبوت یقین کریں گے کوئی آدمی جو سے ہے وہ کلرک نہیں ہو سکتا، اسسٹنٹ کلرک نہیں ہو سکتا، اور کوئی آدمی اس کا مطلب کہ احمدی کہیں پہ بھی گورنمنٹ میں بھرتی نہیں ہو سکتا. کل کو کہیں گے یہ یہاں محلے میں نہیں رہ سکتا، یہ زمین پہ چل نہیں سکتا. یہ تمام کے تمام جو کام ہیں یہ ان کو ختم نبوت والے یقین بتاتے ہیں، اور یہ عقل کے اندھے جو ان سے ہیں کہ اس طرف چل پڑتے ہیں. عمران خان صاحب، آپ انتہا کے نااہل آدمی ہیں. آپ ریاست مدینہ کا نام لے کے ریاست مدینہ کو بدنام نہ کریں دنیا میں. ریاست مدینہ کے آپ عشیر عشیر بھی نہیں ہیں، آپ خاک بھی نہیں ہیں. آپ کو نہ کوئی علم ہے کسی چیز کا، نہ مذہب کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے. یہ ریاست مدینہ میں ہو رہا تھا کہ وفاقی محتسب بھی جو سے ہے وہ کوئی احمدی نہیں ہو سکتا، کوئی منارٹی کا آدمی نہیں ہو سکتا. یہ ریاست مدینہ ہے جس کا آپ نعرے لگا رہے تھے اور ایک زمانے سے شور میں چاہے ہوا تھا. آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے نااہلیت کا پورا ثبوت دیا. آپ کی آدھی جو کیبنٹ ہے وہ تو ایک حریم شاہ کے پیچھے پھر رہی ہے، اور حریم شاہ کے ہاتھ میں ان کے سب کچھ ہے کہ وہ جس دن بھی چاہے ان کو بے نقاب کر سکتی ہے، ان کو ننگا کر سکتی ہے آپ کی کیبنٹ کو. آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کی بھی تصویر ان کے ساتھ ہے، آپ کی ویڈیو بھی اس کے پاس موجود ہے. اور ابھی حال ہی میں وہ دبئی سے پی ایچ ڈی کر کے آئی ہے، اور آپ دیکھیں آگے کیا کرتی ہے حریم شاہ آپ لوگوں کے ساتھ. آپ کو کوئی شرم کرنی چاہیے. آپ نے جس طریقے سے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور جو ڈھنڈورا آپ نے پیٹا تھا تسبیح لینے سے، آپ مسلمان نہیں ثابت ہو جائیں گے. آپ کے کرتوت وہی رہیں گے جو آپ کے کرتوت تھے ہمیشہ سے. مردوں والے کام کریں. مرد وہی نہیں صرف ہوتا کہ لڑکیوں کو بسا لینا یا لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹیں مارنا. یہ خالی مردانگی نہیں ہوتی. مردانگی ہوتی کہ اپنے بات پہ قائم رہیں، جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس پہ قائم رہیں. آپ ایک فیصلے پہ بھی آج تک قائم نہیں رہے. آپ اتنے یو ٹرن لے رہے ہیں کہ آپ نے حد کر دیے لے کے، اور آپ خدا کی لاٹھی سے بچیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ بھٹو نے اور ضیاء نے کیا کیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا کیا. خدا کے عذاب سے بچیں. اور یہ جو آپ نے چور ڈاکو کٹھے کیے ہوئے نا، شیخ رشید جیسے یا فیض الحسن چوہان جیسے اس قسم کے لوگ کٹھے کیے ہوئے ہیں، یہی آپ کی بربادی کا سبب بنیں گے. اور آپ یہ دیکھ لینا اور لکھ کے رکھنا. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.